سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز جانمن، الف لام میم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جب بھی آزادی رائے کی بات ہوتی ہے اور اس پہ پابندی لگتی ہے، اس پہ قید اور سلاسل ملتی ہے، اس کے اوپر جرمانے نافذ کیے جاتے ہیں، الف لام میم اپنی آواز اٹھاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی افتخار حاصل ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بھی یورپی ممالک نے ایسا کوئی بھی عمل کیا کہ جس سے اس کی حرمت کو آنچ آتی ہو، کہیں نہ کہیں سے پابندی لگتی ہو، کوئی ہمارے سوچنے بولنے کو پابندی لگاتا ہو، ہم اس پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، ان کی غلط حرکات کو کنڈیم کرتے رہے ہیں، مذمت کرتے رہے ہیں، اور یہ بتاتے رہے ہیں کہ بھئی یہ حق حاصل ہے سب کو کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں، مگر ایک قواعد اور قوانین کے تحت کریں۔ یہی بات رہی ہے ہماری، جب بھی اس سے پہلے پروگرام ہوا سری لنکا کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جناب آپ کیسے کسی پہ پابندی لگا سکتے ہیں، آپ کو ایکسیپٹنس کی، ایکنالجمنٹ کی، اپریسیشن کی فضا قائم کرنی پڑے گی، آپ کو ہم آہنگی بنانی پڑے گی، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان چاہتے کیا ہیں۔ ہم دوسروں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں، ہم اپنوں کو بھی یہ سمجھائیں گے، ہم غیروں سے بھی یہی بات کرتے ہیں، اپنوں سے بھی یہی بات کریں گے۔ آج اس سے پہلے بھی ہم بہت مختلف آراء کو شامل کر چکے ہیں۔ زاویہ ہمارا یہ رہا ہے کہ آزادی رائے کا حق حاصل ہے، ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ آج ہم تھوڑی سی غیر روایتی گفتگو کر رہے ہیں، غیر روایتی موضوع کے ساتھ کر رہے ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ روایتی مذہبی فکر سے نکل کر اگر کوئی بات کرے تو ہمیں کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، سننا چاہیے، یا پھر ہمیں عدم دلیل کی بنا کے اوپر گالم گلوچ کرنا چاہیے، فساد کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے، چیخ و چلانا چاہیے۔ آخر یہ رویہ ہو کیسا ہو، یہ معاشرے کی عدم برداشت کہاں تک لے کے جائے گی ہمیں، دوسروں سے بات کرنے کے لیے بھی اور اپنوں سے بات کرنے کے لیے بھی۔ علامہ اقبال کہہ رہے تھے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ بہت دور سے بہت قریب آنے کے لیے اور ہمیں علم سے، حقیقت سے قریب کرنے کے لیے جاوید غامدی صاحب تشریف فرمائے۔ میں آپ کو سلام کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جاوید غامدی صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو بھی روایتی مذہبی فکر سے مختلف سوچ رکھتا ہے اور جو ایسا کچھ بھی اپنا فکر، اپنے خیالات کا اظہار کرے گا، اس کو جواب ادب سے اور دلیل سے نہیں دیا جاتا بلکہ گالی اور گولی سے دیا جاتا ہے۔ فی الحال میرے ذہن میں دو مثالیں بھی آ رہی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اگر ہم بہت ہی ماضی کی بات کریں تو کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر شکیل اود صاحب، آپ نے ذرا سا غیر روایتی گفتگو کی، مذہب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جواب دلیل سے نہیں آیا بلکہ شاید ان سے ان کے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ یہ ایک فضا معاشرے میں قائم، اور آج بھی میں کیونکہ اسی دور کی بات کر رہا ہوں، غالباً ایک صاحب انجینئر ہیں، مبلغ ہیں اسلام کے، اور گفتگو کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان کو بھی ابھی قاتلانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں دلیل دینے کی ضرورت ہے، بحث کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر یہی رویہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر رہا ہوں میں، تو کیا اس طرح کے تشدد پہ مبنی رویے کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اس کی حمایت کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے نزدیک تو یہ رویہ ہمارے زوال کا باعث بنا ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جس حال کو پہنچی ہے وہ اسی کے نتیجے میں پہنچی ہے کہ ہم تنقید نہ سن سکتے ہیں، نہ تنقید سننے کا سلیقہ رکھتے ہیں، نہ اختلاف کو برداشت کر سکتے ہیں۔ مذہبی معاملات میں خاص طور پر اس کی گنجائش ہی نہیں مانی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسلیں مذہب سے دور ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ مکالمہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جی، میں ایسے دسیوں لوگوں سے واقف ہوں جو آپ کے ہاں دانشور ہیں، جو صحافی ہیں، اساتذہ ہیں، اندر سے بالکل الحاد تک پہنچ چکے ہیں، جی، لیکن بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جواب میں فتوے کی زبان ہے، گالی کی زبان ہے، دشنام کی زبان ہے، الزام کی زبان ہے، اور اب اس سے آگے بڑھ کر بندوق اور تلوار اور خنجر کی زبان ہے۔ جی، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس میں کیسے اس کی تائید کر سکتا ہوں؟
جی یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس کی تائید نہیں کر رہے، مگر اس کے لیے بہتری کی فضا قائم کرنی ہوگی اور اس کو کیسے کریٹ کیا جائے آج کے معاشرے میں۔ سوال تو یہ ہے نا کہ ہمارے سامنے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، بتدریج ایک نیا واقعہ آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی میرے مذہب، میرے فرقے، میرے مکتب فکر کے خلاف یا اس سے مختلف کوئی اظہار رائے کرتا ہے، غیر روایتی بات کرتا ہے، تو مجھے کرنا کیا چاہیے؟ ذرا سولوشن تو بتائیں اس کا۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی ہے اور مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے تو بس اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس میں استدلال کی کوئی خامی ہے جی تو استدلال کی وہ خامی بہت شائستگی کے ساتھ، بہت تہذیب کے ساتھ دوسروں کو بھی بتانی چاہیے اور خود اس شخص کو بھی بتانی چاہیے۔ ہمارے ہاں کاش ایسی فضا ہوتی کہ جتنے بھی لوگ کچھ نئی تحقیقات کر رہے ہیں یا کوئی رائے قائم کر رہے ہیں، ان سے لوگ ملتے، بات کرتے، چائے کے ایک کپ پر اکٹھے ہوتے، تبادلہ خیالات کرتے، ان کی سوچ ان کو دوسری طرف کیوں لے گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ صحیح۔ لیکن یہ فضا ہمارے یہاں بدقسمتی سے نہیں ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے اصول پر بنایا ہے اور بار بار قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں۔ میں اگر سب لوگوں کو ایک رائے پر لانا چاہتا یا ایک نقطہ نظر کے اوپر لانا چاہتا تو میں لے آتا۔ میں تو بندوں کو پیدا کرنے والا ہوں، لہذا یہ اختلاف کی گنجائش یہ خود اس کی اپنی اسکیم کا حصہ ہے۔ تو میرے نزدیک تو جو لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے۔ اس وقت دیکھیے اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا، جی ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھی اس وقت 1400-1500 سال ہونے کو ہیں، اب بھی کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لوگ ان کو نہیں مانتے۔ تو اس کائنات کا مالک اس کو گوارا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسی اختلاف اور تنوع پر کائنات کا نظم قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کو گوارا کرنا چاہیے۔ گوارا کیا کرنا چاہیے بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس صورتحال کا استقبال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اپنی بات کہیں، دلائل کے ساتھ بات کہیں، دعوت پیش کریں، پیغام پہنچائیں، ملاقات کریں، جو غلطی ہے اس کو واضح کرنے کی صحیح کریں۔ طنز کرنا، تعریض کرنا، استخفاف کرنا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، دوسرے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور پھر اس کے بعد دشنام، الزام اور اس سے آگے بڑھ کر خنجر اور تلوار لے کے حملہ آور ہو جانا، جی یہ تو آخری درجے کی جہالت کی نشانیاں ہیں۔ ان کی کوئی کیسے تائید کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو آخری درجے کی جہالت کی نشانیاں ہیں۔ تو جو روش آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یقینی طور سے وہ یہی ہے کہ آئیے بیٹھیے، بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ آپ ہمیں سمجھائیے، کچھ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، آپس میں گفتگو ہو، علمی ملاقات ہو، مکالمے ہو۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے مثال کے طور پر جو شخصیت کا میں نے ذکر کیا، انجینئر محمد علی مرزا، اس کو دعوت دی ہے یا ان کے بیانات کو سن کے سمجھا ہے کہ بھئی دو لوگ بات ہو سکتی ہے، کچھ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی رہنمائی کریں؟ کوئی ایسا معاملہ؟ میں تو ان سب کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ جب کبھی ملتے ہیں تو تبادلہ خیالات بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر شخص کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائیں۔ یہ صحیح۔ دنیا خدا کی قائم کردہ ہے، اس میں لوگ اپنی آراء دیتے ہیں اور بسا اوقات آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مختلف آراء لوگوں کے سامنے آتی رہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو آپ قائل کرنے کے لیے اس کے درپے ہو جائیں۔ تبادلہ خیالات بھی ہوتا رہتا ہے۔ صحیح۔ ان سے پہلے شکیل اوج صاحب کے ساتھ بھی بہت محبت کی ملاقات رہتی تھی، اور محمد علی مرزا تو ابھی باقاعد حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کو اس صورتحال جس سے وہ دوچار ہوئے اس سے بھی نکالے۔ ان کے ساتھ بھی جب ملاقات ہوئی ہے بہت محبت اور بہت احترام کی فضا میں ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر وقت آدمی بحث ہی کرتا رہے۔ ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، اس کو بیان کرنے دیجئے۔ اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا تو اپنی جگہ پا لے گا، اور اگر کوئی کمزوری ہوگی تو دور ہو جائے گی۔ میرا تو اس معاملے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے طریقے کے مطابق دیانتداری سے جن چیزوں کو درست سمجھتے ہیں انہیں اپنے دائرے میں بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر بھی بڑا تنوع ہوتا ہے، ذوق کا بہت فرق ہوتا ہے، وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر کوئی بڑی گمراہی یا بڑی غلطی ہو تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے آپ تردید کا یا تنقید کا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ تنقید احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ،
دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر کے ہونی چاہیے. جی، دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر کے. بہت بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی ہماری اس معاملے میں، جو کہ یقینی طور سے معاملہ سارا برداشت کا ہے، علم کا ہے، تحمل کا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے یقینی طور سے اس میں برداشت پائی جاتی ہے اگر وہ عالم با عمل ہو. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور پیاری سی شخصیت موجود ہے، ہم ان سے بھی پوچھیں گے سوال کچھ اسی نوعیت کا ہوگا کہ یہ تلخیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں. تو معاملات دین کے ہیں، کہیں کوئی ناموس کا معاملہ ہے، کوئی ایسا حساس مسئلہ ہے کہ جس پہ کمپرمائز نہیں ہو سکتا، تو اس پہ بھی رویہ کیسا ہونا چاہیے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ہاں، شاید مدارس میں اس چیپٹر کو پڑھانا چاہیے. ایک مشورہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھی طریقے سے کوئی کام ہو رہا ہو، مگر نتائج ضروری ہیں. یہ کہ جب آپ اور میں ایک ہی روایتی مذہبی فکر سے تعلق رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ اخلاق اور حسین طریقے سے پیش آنا چاہیے. مگر اگر ہم غیر روایتی مذہبی افکار کے حامل ہوں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں جو آپ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، تو پھر میرے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، یہ طریقہ بھی بیان ہونا چاہیے. کیونکہ سب کے سب ایک مزاج میں نہیں سوچتے. اگر یہ دیکھا جانا شروع کر دیا گیا تو ہم سب ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے کے کلی طور سے خود ہی گمراہ ہو جائیں گے. ہمارے پاس سمندر پار سے بہت ہی پیارے، بہت ہی شفیق و مہربان عالم حسن الیاس صاحب تشریف فرمائے. میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حسن الیاس صاحب، روایت پسندی کے اس جنون نے تحقیق کا ذوق اور شوق چھین لیا ہے ہم سے. ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے تو کجا، اب تو یہ کہ علمی تحقیق بھی نہیں کر پاتے. ٹیبل ٹاک تو کجا، اب تو ایک دوسرے کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے. کیا یہی احسن طریقہ ہے کہ اگر آپ میری مذہبی فکر سے اختلاف کرتے ہیں تو مجھے انتہائی گمراہ تصور کر کے بائیک آؤٹ کر دیں اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ کریں، یا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ یقینی طور پہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور ہم مسلمانوں کی حیثیت سے اپنی تہذیبی روایت کا اس وقت دنیا میں دفاع نہیں کر سکتے. اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا یہی بھیانک چہرہ ہے جس کو پیش کرتے ہوئے ہم شرمسار ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں اختلاف میں جینے کا کرینہ، اختلاف کو برداشت کرنے کا رویہ، اس کا بہت فقدان ہے. میرے نزدیک اگر آپ کسی رویے یا کسی منفی پہلو کو درست کرنا چاہتے ہیں، اس کی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلا کام ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ مثبت زاویہ نظر کے ساتھ اس مسئلے کا جائزہ لیں. ہمارے یہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کسی کا کوئی شعر سنا دیا، اہل روایت کے اوپر کوئی تنقید کر دی، مدارس کو کہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور ایک پورا مقدمہ قائم کر کے کہ ہمارے یہاں برداشت کا کلچر نہیں ہے، علماء کو یہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس طریقے سے اصلاح کی ابتدا کی جاتی ہے. دنیا میں کوئی بھی اصلاح اس وقت تک فائدہ مند یا سود مند ثابت نہیں ہو سکتی جس وقت تک اس کا زاویہ نظر مثبت نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی اصلاح کرنا پیش نظر ہے، اگر ہم ان کو ابتدا ہی میں ہدف تان و تشنیع بنا دیں، ہم ان کو ابتدا ہی میں تنقید کا محور بنا دیں، تو جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوگا. صحیح. ہمارا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اہل علم علماء بھی جانتے ہیں، ہمارے سیاسی زعماء بھی جانتے ہیں، ہمارے مفکرین بھی جانتے ہیں. اس مسئلے کی تحلیل کے بہت سارے عناصر ہیں. کچھ ہماری خطے کی صورتحال کا دخل ہے، کچھ عالمی سطح پہ مسلمانوں کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس کا ایک رد عمل ہے، کچھ خود ہماری مذہبی فکر کو اس جدید عہد نے جن سوالات سے دوچار کر دیا ہے اس کے سامنے علماء کی بے بسی کی غمازی کرتا ہے یہ سخت رویہ. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء سے سوال نہیں ہو سکتا یا علماء سے گفتگو نہیں ہو سکتی، تو اس کے پیچھے ایک سائنس ہے جو کار فرما ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ برداشت یا عدم برداشت کا کلچر ایک دن میں روبہ عمل ہو جائے، اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم سوسائٹی کے سیگمنٹ کا حصہ ہیں. اگر ہم سوسائٹی میں ایز اے مسلح کے کھڑے ہیں تو ہمارا کام ان محرکات کا کریٹیکل انالیسس کرنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ آگے بڑھ کے ہم اس میں کیا بہتری کا اثر پیدا کر سکتے ہیں.
یہ پہلو ہے جس کی طرف میں ابتدا میں توجہ بہت اچھا پہلو ہے، بہت ہی کلیئر پہلو ہے. بالعموم جو ہے جی. ہم لوگوں کو ہدف تنقید بنا کے منفی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، منفی گفتگو سے آغاز نہیں ہونا داخل چاہیے. ہوں کہ ہم کوئی بہتر کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں. جی. ہمارے ہاں برداشت کے کلچر کا فروغ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس وقت تک ہم روح اثر کو نہ پہچانیں. یہ دور عصر حریت ہے، عصر استدلال ہے. علماء کا جو بھی زاویہ نظر ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ دینی لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے نقطہ نظر کو اگر درست نہیں سمجھتا تو ہم اس کی تذلیل کریں گے، تفسیق کریں گے، تنقید کریں گے، اس کو فاسق کہیں گے، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کافر بھی کہیں گے. یہ حق بھی ہم مان لیں ان کا. اچھا. تب بھی ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عصر حریت ہے، عصر استدلال ہے. اگر آپ کو یہ حق ہے کچھ کہنے کا تو دوسرے کو حق ہے کہ وہ آپ کی بات سے اختلاف کرے. اور آپ کو اگر کوئی بات کہنے کا یہ حق ہے کہ آپ فتویٰ دیں تو استدلال سے دیں، دلیل سے دیں، آرگومنٹ سے دیں. اس کے بغیر اس زمانے میں کوئی کام نہیں چل سکے گا. یہ زمانے کی طب کے خلاف، روح اثر کے خلاف ہے. اگر ہم اس چیز کو نہیں پہچانیں گے زمین کی پیٹ سے ہمارا خاتمہ ہو جائے گا. اہل مذہب، اہل کلیسا کی روایت ہمیں یہ سبق دیتی ہے. جی. محمد حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ روح عصر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ تو عصری تقاضے ہیں، یہ تو حریت کا معاملہ ہے. آپ کو آزادی رائے، آزادی فکر حاصل ہے. زمانے کا تقاضا یہی ہے، اس کو سمجھیں، اس مزاج سے آشنا رہیں. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں. میں آپ سے فیض طلب کرنا چاہوں گا، آپ کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے آج بھی مسلکی اختلاف کی بنا کے اوپر ہم مقالات نہیں نشر کر سکتے، اس کی اشاعت نہیں ہو سکتی، لکھ نہیں سکتے، بحث نہیں کر سکتے؟ کیا یہ طے ہو گیا کہ اب جو کوئی بھی روایت کے خلاف بات کرے گا وہ گمراہ ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم عنوان پر بات ہو رہی ہے اور اس سے قبل علامہ جاوید احمد غامدی صاحب اور علامہ حسن الیاس نے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ بنیادی اصولی باتیں واضح کرتے ہوئے بالخصوص ان نکات پر بات کروں جو غامدی صاحب نے اور حسن الیاس صاحب نے اٹھائے ہیں. دیکھیے، ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اختلاف رائے اور حق سے انحراف میں فرق ہوتا ہے. اچھا. جس طرح غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اختلاف کے اصول پر بنایا ہے لیکن انحراف کے اصول پر نہیں بنایا. تو یاد رکھ لیجئے کہ ڈیویشن اور ڈفرینس آف اوپینین یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے گا میں انحراف کرتا ہوں اور 5 کہتا ہوں، یا آگ جلاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں جلاتی، تو یقیناً اس سے جان کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو ڈیویشن، انحراف اور اختلاف رائے میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھیں. نمبر 2، آپ اختلاف رائے اور بلاسفیمی، ڈفرینس آف اوپینین، ڈینائل اینڈ بلاسفیمی، ان دونوں چیزوں میں فرق ضرور ملحوظ رکھیں. اچھا. ہمارے ہاں عمومی طور پر توہین اور بلاسفیمی اور ڈیفیمیشن کو یا ہیٹ اسپیچ کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں. ہمارے ہاں امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پورا قرآن مجید کا ایک علم ہے جسے علم المخاصمہ کہا گیا ہے، اور ایک ڈائلاگ ہے جو وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. صحیح ہے. انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں وہ پورشن بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں وہ کبھی کسی خدا ہونے کے دعوے دار سے بات کرتے ہیں، کبھی منکر نبوت سے بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا نرم لہجے میں بات کیجیے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ گفتگو کے آداب بتائے جا رہے ہیں. لیکن اس میں جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ معتزلہ ہوں یا خوارج ہوں، 1400 سال سے آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ میں ہمیشہ کلامی مباحث زیر بحث رہے ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے اختلاف رائے کیا ہو تو اس کو قتل کر دیا گیا ہو. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شدت پسندی یا انتہا پسندی کی طرف چلا گیا ہے اور ریاستی سطح پر عدالت کا نظام کمزور ہے تو اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو سزا دے کر عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا. لیکن ابھی کیونکہ ہم اہل علم کی بات کر رہے ہیں تو اہل علم کے مابین اختلاف رائے کو احترام سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں فقہاء اربعہ ہوں یا علم الکلام کے مباحث ہوں، ہمارے ہاں ہمیشہ علم الکلام میں اور دیگر فقہی مباحث میں اختلافات کو اچھی نگاہ سے دیکھا گیا. پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو تب بھی ہمارا رب ان کو گوارا کر رہا ہے. لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان کی اخروی نجات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا گیا. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ برداشت
اور بے عزتی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اچھا. آج پوری دنیا میں 9/11 کے بعد 70 لاکھ سے زیادہ مسلمان مار دیے گئے. یمن سے لے کر فلسطین، کشمیر، سیریا، یہ پوری امت مسلمہ کی صورتحال ہمارے سامنے. قرآن جلایا جا رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے، اور دنیا آج بھی ہمیں برداشت کا اور عدم برداشت کا ہمیں تانا دیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ایک دوسرے انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا. آپ دیکھیے کہ مذہب کی رائے رکھنے اور مذہب پر عمل کرنے میں اور آزادی یا اس کی تبلیغ کرنے میں فرق ہوتا ہے. اگر توہین مذہب کسی کی رائے بن جائے، یا کوئی ایسا شخص ایسی رائے رکھنے لگے کہ جو مذہبی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مذہب میں درست ہو، لیکن ریاستی سطح پر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جیسے ستی کی رسم ہے، جیسے مارمنس کے اندر دوسری شادی کو بطور فرض کرنے کا حکم ہے، تو ظاہر ہے کہ ریاست عمومی طور پر ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. پھر آپ دیکھیے کہ مذہبی اور مسلکی اختلافات کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت پوری دنیا فریڈم کے تناظر میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے ایک آرٹیکل کا بار بار ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ فریڈم آف ریلیجن کی بات ہوتی ہے. اس میں ارتداد کی بات کی گئی ہے، اس میں ریلیجیس تھاٹ میں بلاسفیمی کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ریلیجیس پلورلزم یا سیکٹیرین پلورلزم کی بنیاد پر جو آج اختلاف رائے کے احترام کی بات کی جا رہی ہے، اس میں بہت واضح طور پر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر رائے کو حق اور باطل میں تمیز کو ختم کرتے ہوئے اس کو ایک رائے کے طور پر تسلیم کر لیا جائے. تو یاد رکھ لیں کہ ہم کبھی بھی حق اور باطل کی تمیز کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کفر اور اسلام، گمراہیت اور بہتری ایک ہو جائے. میں آخر میں بس ایک گزارش کروں گا، اور میں دستبستہ گزارش کروں گا تمام سامعین سے بھی، اور خاص طور پر جاوید احمد غامدی صاحب سے اور حسن الیاس صاحب سے، کہ بہت اچھی بات کی گئی کہ ہمیں آراء کا اختلاف جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ یہ برہان جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا. اور میزان میں صفحہ نمبر 36 پہ آپ ابتدا میں دیکھ لیجئے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن کی تحدید و تخصیص قرآن سے حدیث سے کی جاتی ہے، یہ قلت تدبر اور سوء فہم کا نتیجہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں ہر مقام پر اختلاف رائے کے احترام کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ ہو سکے کہ اتنے اکابر صوفیہ، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی، ابن عربی، امام ربانی مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کے نام لکھنے کے ساتھ پھر یہ کہا جائے کہ تصوف ایک عالمگیر ضلالت ہے، اس نے ان ذہین لوگوں کو خراب کر دیا ہے، تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ایٹ لیسٹ اس بات سے رجوع کیا جائے اور اچھے الفاظ کا انتخاب عام فہم کا یہ سوال بنے گا. یعنی علامہ اقبال جیسی شخصیت کو گمراہ کہہ دیا گیا. اور میں یہ بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ کم سے کم نیکسٹ ایڈیشنز میں ان جملوں کو نکالنے کا بنیادی سوال میرا یہ ہوگا کہ چلے، میں نے کہا نا کہ چونکہ پروگرام ہی آج اس بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے، اس ایما کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ اختلاف کریں اور غیر روایتی اختلاف کریں. وہ جو مذہبی سوچ آپ کی ہے وہ میری نہیں ہے، مگر انداز اختلاف کیا ہونا چاہیے. اب چونکہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، یہ ضلالت کا ورڈ انتہائی گہرا ورڈ ہے جو ہمارے دلوں کو نقصان یعنی تکلیف ہوتی ہے سن کے، سوچ کے، سمجھ کے. تو کیا اس میں ووکیبلری کا استعمال دوسرا ہونا چاہیے؟ تراجم ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ دوسرے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. سوال سیدھا حسن الیاس صاحب سے ہے، مگر ایک مختصر سا وقفہ ہے، گھوم کر آئیں گے، لوٹ کر آئیں گے، واپس یہیں آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب نے میرے سامنے برہان یہ کتاب رکھی ہے، اور اس میں موجود یہ جملے، یہ کلمات. میں حسن الیاس صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں طالب علم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک رواداری رہے، ایک احساس رہے، دوسرے کو سنا جائے، سمجھا جائے. اب تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے کہ جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے. مجھے نہیں معلوم اس میں ظاہر ہے آپ بیان فرمائیں گے کیا کہا جا رہا ہے، مگر میں اتنا ضرور سمجھ رہا ہوں کہ بڑے صوفیاء، اولیاء جو ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ہم ان کے لیے صحیح جملے استعمال نہیں کر رہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ شاید لوگوں کو یہ گمان ہو کہ ظاہری بات ہے غامدی صاحب ہوں یا اور کوئی دوسرا بزرگ ہو جس سے ہمیں عقیدت ہے یا جس سے ہمیں محبت ہے، جس کا ہم احترام کرتے ہیں یا جس کے نقطہ نظر سے ہمیں اتفاق ہے، تو ہم دنیا میں ہر جگہ جہاں پر کسی دوسرے شخصیت کے ذہن میں ان کے افکار پر سوال اٹھے گا تو اس کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے،
اس کی ہر بات کو درست ثابت کرنے کے لیے زور لگائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ غامدی صاحب ہوں یا امت کے کوئی دوسرا عالم ہو، اگر اس کی کسی بات سے کوئی دوسرا شخص اختلاف کرتا ہے اور وہ اختلاف دلیل اور استدلال کی بنیاد پہ کرتا ہے تو ہم سب کو اس اختلاف کے اندر جو استدلال ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کنڈیم کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، کوئی شوگر کوٹڈ بات نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ علماء کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے احساسات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا، ایک دوسرے کی شخصیات کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے ہے، تو اس میں غامدی صاحب کا استثناء یا کسی دوسرے بزرگ کا کوئی استثناء کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ میں بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کروں گا کہ اگر غامدی صاحب کی کسی عبارت میں، کسی گفتگو میں، کسی کتاب میں، وہ ماضی کی ہو، وہ حال کی ہو، وہ مستقبل کی ہو، کبھی کوئی ایسا کلمہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے یا اس کے اندر جو پہلو چھپا ہوا ہے اس سے ہماری بڑی شخصیات کی تخفیف ہوتی ہے، تو اس پہ کوئی دوسری بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس جملے کو درست ہونا چاہیے، اس کو حذف ہونا چاہیے، اس کو واپس لینا چاہیے، اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں بالعموم ٹی وی پہ لوگ بیٹھتے ہیں، انہی بزرگوں کی عبارات کے دفاع میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بزرگ کی عبارت کا دفاع کرنے کے لیے۔ میں اور آپ ہیں، ہم نے خدا کے سامنے اپنی جان دینی ہے، خدا کے سامنے ہمارے اخلاقی وجود کا سوال ہوگا۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے کسی بزرگ اور عالم نے کوئی ایسی بات لکھی ہے اس سے دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو آپ اس بھائی کیا بات ہے حسن الیاس صاحب، میری طرف سے داد وصول صاحب بھی واہ واہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پورے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا، قرارداد پاس ہو گئی۔ میں بالکل مبارکباد دوں گا، اور حسن بھائی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اور کیونکہ آپ غامدی صاحب کے بہت قریب بھی رہتے ہیں اور اس سے یقیناً بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ اگر غامدی صاحب کو آپ اس پر کنونس کر سکیں کہ وہ اس پر کوئی اپالوجی یا کوئی کم سے کم یہ کہ بھئی یہ جملے مجھے نہیں لکھنے چاہیے، تو رائے کا اختلاف ضرور ہوتا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور حسن بھائی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں اپریشیٹ بھی کروں گا اور میں ان کے لیے جو ہے وہ کلیپنگ بھی کروں گا کہ انہوں نے یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، سننے والے ہر سامعین میں سے ایک ایک شخص کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم چونکہ غامدی صاحب سے وابستہ ہیں، ان کے افکار و خیالات کو پڑھتے سمجھتے ہیں، کوئی جملہ، کوئی حرف، کوئی ایسی بات، ایک ہے استدلال، ایک ہے ادبی تلمیح یا ادبی طنز کا دائرہ، اس میں اہل علم بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ بھی دوسرا شخص کرے گا کہ جی آپ کی اس بات سے میری دل آزاری ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ کسی کو وہ بات نہ کہو جو وہ اپنے لیے کہنا پسند نہیں کرتا۔ اگر میں اپنے لیے ایک بات پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے گمراہ کہیں، اگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ میری فکر کو عالمگیر ضلالت کہیں، اگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے منحرف فرقہ کہیں، تو پھر مجھے کسی دوسرے کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہوئے ہزار دفعہ سوچنا چاہیے۔ میں اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ لوگ اس سے نکلے، اس کثر سے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا دفاع کرنا ہے، اپنے استادوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے حق کا دفاع کرنا ہے، حق کے طالب علم ہیں، کسی مسئلہ اور ادب کے ساتھ کرنا ہے، تمیز و تمدد کے ساتھ کرنا ہے، جس کی آپ نے ایک خوبصورت مثال پیش۔ اب مجھے یہاں پر آسانی ہو رہی ہے، اور میں آپ کا شکریہ بارہا اس لیے ادا کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی آپ کی حمایت کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت ہی پیارے طریقے سے، انتہائی غیر روایتی طریقے سے آپ نے ایک مثال قائم کی ہے، اور اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھی تربیت بھی ہے۔ اچھا، وہ بات تو وہیں کی رہ گئی ہے، وہ اس کو مطلب آپ ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ امپروو ہو جانا چاہیے، یعنی کہ وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کتاب میں جو عالمگیر ضلالت کا ذکر ہے، اس سے مراد کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ذرا واضح کرتے ہیں تاکہ فکر وہیں رہے اور ادب ملوز خاطر رکھا جائے۔ دیکھیے، وہ ایک پورا استدلال ہے، ایک پورا نیریٹو ہے، وہ علم کی مجالس میں زیر بحث آتا ہے، وہ امت کے ہاں کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہماری امت کی علمی روایت میں صوفیانہ ٹریڈیشن کے اوپر ایک پورا متوازی نقطہ نظر رہا ہے۔ اس پہ بھی اختلاف کر سکتا ہے کوئی صاحب علم کہ وہ کہے کہ متوازی نقطہ نظر نہیں رہا، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان علماء اور صوفیانہ نظریات کے درمیان کوئی اختلافی امور نہیں پائے جاتے۔ یہ سب علم کی بحثیں، علم کی بحثیں علم کے دائرے میں ہوتی ہیں، علم ایک گریس، ایک سنجیدگی رکھتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے،
ہم نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی، ایک بات سامنے آئی ایک بڑے جلیل القدر صوفی کے بارے میں، ان کا نقطہ نظر ہم نے واضح کیا، اپنے علم کی حد تک کیا، نہ اس صوفی کی شخصیت سے کوئی اختلاف ہے، نہ ان کی عظمت سے کوئی اختلاف ہے، جو کچھ سمجھے اس کا اظہار کیا، اور اظہار بھی اس لیے نہیں کیا کہ کسی شخصیت کے خلاف کو بات کرنی ہے. ہم اگر ایک بات سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں، تو اس کا اظہار کریں گے. ایک دوسرے صاحب علم نے اس سے اختلاف کیا، سنجیدہ اختلاف کیا، شائستہ اختلاف کیا، اس نے بھی کتاب لکھی. یہ کلچر ہے جس کو پروموٹ ہونا چاہیے. ہم ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اس وقت دیکھیں، دنیا جب ہمیں دیکھتی ہے تو وہ مذہب کے نمائندے کے طور پہ دیکھتی ہے، وہ چاہے میں ہوں یا چاہے مجھ سے مختلف آدمی ہو. ہم لوگوں نے مثال کیا قائم کرنی ہے؟ مثال یہ قائم کرنی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اکیڈمکس کی نوعیت کی، تحقیق کی نوعیت کی ہیں، ان کو بازاروں کی زینت نہ بنائیں، ان کو مناظروں کی زینت نہ بنائیں. سنجیدہ مکالمہ، علماء کے مابین اچھا رابطہ قائم ہو، آپس میں خیالات شیئر ہوں، ایک دوسرے کی باتوں کو جانیں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بات ان کے ذہن میں اگر اٹھ رہی ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے. پس منظر کیا ہے؟ تو محرکات کے دائرے میں نہیں جائیں گے. تو صوفیاء کے بارے میں ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، تصوف کے بارے میں کہنا چاہیے ایک نقطہ نظر ہے. صوفیاء ہمارے لیے جلیل القدر ہستیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، امت کے امام ہیں، لوگ بڑے بڑے ان میں پیدا ہوئے، غیر معمولی ان کی خدمات ہیں. ایک نقطہ نظر ہے، ایک فلسفہ ہے جس پر بات کی جاتی ہے. ٹھیک، خوبصورت، بہت شکریہ حسن الیاس صاحب، آپ نے واضح کر دیا. اب چونکہ ڈاکٹر صاحب آخری حصہ ہے پروگرام کا، چند منٹس رہ گئے، اختلافی مسائل پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے، یا اخلاقی مسائل پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے، بات تو ہر مسئلے پر ہونی چاہیے، اور میں حسن بھائی کو اپریشیٹ کروں گا دوبارہ کہ انہوں نے بہت بڑے دل کا اظہار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے رستے کو، اجماع امت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. قرآن و سنت اور احادیث کے نصوص کے خلاف کوئی رائے نہیں رکھنی چاہیے. یقیناً اگر کوئی ایسا اختلاف رائے ہوگا جو قرآن و سنت کی نصوص اور امت کی اجماعی روایت کے خلاف ہوگا تو اسے انحراف کہا جائے گا، اسے اختلاف نہیں کہا جائے گا. اچھا، اس کو اختلاف نہیں کہا جائے گا، انحراف کہا جائے گا. پھر ظاہر ہے جس طرح انحراف سے آپ ڈیل کرتے ہیں وہی طریقہ ہوگا، تو بات شاید کم و بیش ویسی کی ویسی سمجھ میں آ رہی ہے، ویسی نظر آ رہی ہے. حسن الیاس صاحب، آخری منٹ ہے اور میں یہ سوال لینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں روایتی طور سے ہر بات کو جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے ہم جوڑ دیتے ہیں کنیکشن بنا کے اس کو بلاسفیمی کے ساتھ. یہ بھی ایک غلط رویہ ہے، اس کی کس طرح سے مذمت کرنی چاہیے، اور پھر باؤنڈری لائن کیا ہے، یعنی کہاں تک ہم برداشت کریں اور کہاں پہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں، یہ بھی بیان فرما دیں. دیکھیے، اس دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو اس کے کچھ حدود اور دائرے ہیں. آپ اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بات کو انحراف کہیں، کسی بات کو ضلالت کہیں، کسی بات کو گمراہی کہیں، آپ نے اپنے رویے کا اظہار کر دیا. اس کے بعد آپ کے دائرہ اختیار سے باہر، میں نے ابتدا میں جو بات کہی تھی وہ یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کہی تھی کہ علماء اس بات کو بھی مان لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی کو کہ فلاں منحرف ہے، فلاں باطل گروہ ہے، فلاں باطل فرقہ ہے، چلیے یہ بھی آپ کہتے رہیے. آپ اس وقت تک یہ بات کہیں گے جس وقت تک کچھ اصولی چیزوں پر آپ سے ڈیبیٹ نہ ہو جائے. امت کی اجماعی روایت ہو یا مسلمانوں کا ایک مسلسل متواتر کوئی تہذیبی عمل ہو، اس سے کوئی انحراف کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر رہتا ہے. اس کے پیچھے کچھ فکری استدلالات ہیں. ان استدلالات پہ جب تک بات نہیں ہوگی تو میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ برداشت کریں. وہ نہیں برداشت کر سکتا. وہ کہے گا مجھے باطل فرقہ، وہ کہے گا منحرف فرقہ. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے یہ کہہ دیا، آپ کا کام پورا ہو گیا. اب دوسرے کو یہ حق دیں کہ وہ کم سے کم یہ کہنے کی جسارت کرے کہ میں باطل فرقہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں بدنیت نہیں ہوں. یہ حق مانے دوسرے کا. میں آپ سے آپ کا یہ حق نہیں چھینتا کہ چلیے آپ نے اگر کسی پہ فتویٰ لگانا ہے تو لگا دیجئے. اس سے روکنے کے لیے مجھے کچھ دوسری بحثیں کرنی پڑیں گی. بتانا پڑے گا کہ جس بنیاد پہ فتویٰ لگایا اس کا استدلال درست نہیں ہے. لیکن ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے؟ کیا ہمارا یہ دائرہ اختیار ہے کہ ہم کسی پر یہ فتویٰ لگا کے کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے چل دوڑیں، اس کو پتھر ماریں، اس کو گھروں سے بے دخل کر دیں؟ ہمارا اختیار یہ بھی نہیں ہے. آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا. آپ چیزوں کو سپرد کریں، قوانین کے سپرد کریں، حکام کے سپرد کریں. اس کلچر کو بھی ہم اگر فروغ دینے میں کامیاب ہو جائیں، آپ یقین جانیں بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. جی محمد حسن الیاس صاحب، آپ کے انتہائی شکر گزار. میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اب میں مجبور ہوں، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں پروگرام کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹا ہو جائے، اس لیے سب کی گفتگو آ جائے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب آپ کا، حسن الیاس صاحب آپ کا، خاص طور سے میں عزیز جانمن آپ کا شکر گزار ہوں. میں شکریہ بھی نہیں کہہ سکتا، اتنا کم وقت ہے، مگر شکریہ اس بات کا کہ آپ نے سنا. سننے کے مزاج کو قائم کریں، کوشش کریں کہ دوسرے کی بات کو سنیں، دلائل کو سنیں، اور پھر
اپنا کہنے کو، دیکھیں نا زبان تو ایک ہے کان دو ہیں، تو پھر زیادہ تر توجہ سننے پہ ہی ہونی چاہیے۔ علماء اور جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ یہی روش اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔